بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شرازی۔ ناظرین، دنیا میں اس وقت تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ اگر پاکستان اور باقی علاقے کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی اسٹریٹجی کو اچھے اور مؤثر طریقے سے نہیں اپناتے، معاملات بہتر طریقے سے ایک اچھے ڈسکشن کے ساتھ اپنے فیصلے مشاورتی عمل کے بعد نہیں کرتے ہیں، تو پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کچھ اللہ نہ کرے مشکل حالات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ آنے والے دنوں میں بہت ساری مشکلات ہیں جو سامنے کھڑی ہیں۔ یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ جو اب سے کچھ دیر پہلے بھی خطاب کر رہے تھے، جس طریقے سے فیصلہ سازی کر رہے ہیں ناظرین، گرین لینڈ کے حوالے سے، گرین لینڈ کے اوپر کبھی امکان ہے کہ وہ یورپ کو تقسیم بھی کر دیں گے، جس طرح سے وہ اپنا حق جتا رہے ہیں گرین لینڈ کے اوپر۔ نیٹو ٹوٹ سکتی ہے اگر یورپین نے تھوڑا بہت اپنا جسے کہہ رہے ہیں کہ دمخم دکھا دیا، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے یو کے پرائم منسٹر کی بالکل اگر مجھے اس سے بہتر الفاظ نہیں مل رہا ہے کہ مٹی پلید کر کے انہوں نے رکھ دی، جس طرح سے انہوں نے ان کو ٹریٹ کیا، اس سب کے علاوہ انہوں نے میرے خیال میں اس سے زیادہ مناسب الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ جو انہوں نے جس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا، اور جو فرانس کے صدر کے ساتھ انہوں نے کیا ہے بورڈ آف پیس کی میٹنگ کے حوالے سے، گرین لینڈ کے حوالے سے، وہ بھی بہت بدترین سلوک تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک پرسنالٹی انپریڈکٹیبل ہے، وہ کب کیا کر جاتے ہیں، کب کس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی۔ یو ایس پریزیڈنٹ کے ساتھ ناظرین مل کر کھڑے ہونا اور ان کے ساتھ چلنا دونوں ہی بڑے مشکل ہیں۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ یو ایس پریزیڈنٹ کے ساتھ بہت اچھی سب کی اس وقت دوستی ہے یا بہت اچھے آپ کے معاملات ان کے ساتھ چل رہے ہیں، تو یہ سمجھنا غلط ہوگا۔ وہ کب کس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں انپریڈکٹیبل ہے ان کی طرف سے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے ناظرین کہ یو اے ای، ہنگری اور موروکو نے بورڈ آف پیس غزہ کے حوالے سے اس دعوت کو قبول کیا ہے، جو کہ اس وقت کل بھی ہونے جا رہی ہے، ایک اہم کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ فرانس، بیلجیم اور جرمنی اس وقت اس کو اپوز کر رہے ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ پتہ نہیں اس میں شامل ہوں نہ ہوں، لیکن اب پاکستان نے غزہ میں پائیدار امن کے لیے بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ دعوت تو قبول کر لی ہے، لیکن اس کے امپیکٹ کیا ہوں گے اس خطے کے اوپر، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ پاکستان کا کردار کیا ہوگا، اور آگے آنے والے دنوں میں غزہ کے حوالے سے جو فورس بھی بھجوانی ہے وہ اس کے حوالے سے لائے عمل کیا ہوگا۔ اور پاکستان ایک بڑے اہم معاہدے میں بھی ہے جو کہ کچھ عرصہ پہلے ہی اس نے سائن کیا سعودی عرب کے ساتھ، تو کیا پاکستان ایک سٹیک ہولڈر کے طور پہ وہاں جا رہا ہے؟ اس سب پہ ڈیبیٹ رہے گی پروگرام کے پہلے حصے میں۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ناظرین بات کریں گے گل پلازہ میں ایک دکان سے 30 لاشیں برآمد ہوئی ہیں، جہاں بھاگ افراد کی تعداد انفارچونیٹلی 61 تک ہو گئی ہے۔ آگ سے متاثرہ گل پلازہ میں سرچ آپریشن جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے۔ عمارت کا 40% سے زائد حصہ گر گیا ہے اور باقی بھی گرنے کا خدشہ ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق پلازے کے عقبی حصے دوسری اور تیسری منزل پہ سرچ آپریشن نہیں ہو سکا۔ وہاں پہ کتنے لوگ پھنسے ہوں گے، کیا صورتحال ہوگی، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ عمارت میں مکمل سرچنگ تک آپریشن ختم نہیں ہوگا۔ 50 لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے نمونے حاصل کر لیے گئے ہیں۔ مزید 3 لاشوں کی بھی شناخت ہو گئی ہے، تعداد 11 ہو گئی ہے۔ سانحہ گل پلازہ کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقاتی کمیٹی نے کام شروع کر تو دیا ہے، لیکن کیا تحقیقاتی کمیٹی تمام حقائق سامنے لے کے آئے گی؟ جو ایکچوئل حقائق ہیں، جو فیکٹس ہیں، ہمیشہ کی طرح مٹی پاؤ پروگرام تو نہیں ہوگا جو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، جو اس کے اصل گنہگار ہیں ان کو، جو اس سب میں ملوث ہیں ان کو، یا ہمیشہ کی طرح کسی کو بچانے کے لیے کسی کو بلی کا بکرا بھی چڑھایا جا سکتا ہے، اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس سب پہ بات رہے گی پروگرام کے دوسرے حصے میں، اور ڈومیسٹک پالیٹکس پہ بھی ڈسکشن رہے گی، کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا قرار دے دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ نون لیگ اب جو ہے وہ اس طرف سے جسٹیفیکیشنز بھی آ رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ جی خواجہ صاحب کی تو یہ ذاتی رائے ہے، ذاتی سٹیٹمنٹ ہے، لیکن ناظرین جب اتنے بڑے عہدے پہ کوئی بیٹھا ہو، ڈیفنس منسٹر ہو، تو ذاتی رائے بھی بڑے الفاظ کو بہترین چناؤ کے ساتھ دینی پڑتی ہے۔ اس طرح کی اگر بات کر دیں، وہ بھی اپنے بڑے مین اتحادی کے حوالے سے، جو کہ 18ویں ترمیم کو لے کے بڑے کنسرنڈ ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ، ان کے بارے میں اگر ایسی بات کر دی جائے تو پیپلز پارٹی تو جسٹیفیکیشنز مانگ رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں، اس پہ بھی ڈسکشن رہے گی آج کے پروگرام کے دوسرے حصے میں۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے میں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے عارف بٹ صاحب ہیں، بہت شکریہ بٹ صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ جاوید چودھری صاحب ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، بہت شکریہ جاوید صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سعید آصف صاحب سینئر انالسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ آصف صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں چودھری صاحب کی طرف۔
جاوید چوہدری صاحب مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان نے غزہ میں پائیدار امن کے لیے بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت تو قبول کر لی ہے، لیکن ابھی تک اس طرح سے اعتماد میں لیا نہیں گیا پارلیمنٹ کو جس طرح سے لینا چاہیے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فائزہ. بات یہ ہے کہ یہ کافی جب سے جنگ ختم ہونے والی تھی، خاص طور پہ شرم الشیخ کانفرنس کے بعد یہ باتیں شروع ہوئی تھی کہ پاکستان جو ہے نا وہاں فوجیں بھیج رہا ہے اور وہاں جا کے وہ ان کو ڈسارم کرے گا حماس کو. وہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وہاں وہ کنٹرول سنبھالیں گے پوری سیکیورٹی کا. تو اس کے بعد ان کافی باتوں کے بعد پاکستان نے پھر واضح کیا کہ اس کی تردید کی کہ ہم ایسے بالکل نہیں کر رہے اور نہ ہی ہم فوجیں بھیج رہے ہیں وہاں، نہ ہی ہم یہ ڈیوٹی کریں گے کہ ہم حماس کو جا کے ڈسارم کریں کہ وہ ہمارے ساتھ لڑیں، ہم ان کے ساتھ لڑیں. تو یہ تو بات انہوں نے کلیئر کر دی تھی حکومت نے پہلے. تو باقی رہا یہ جو بورڈ بنا ہے، ابھی اس بورڈ کا وہ سارا وہ نہیں آیا کہ اس کا میکنزم کیا ہوگا، کس طرح بھی اس کو کرنا ہے، انہوں نے کیسے چلانا ہے غازہ کے اوپر، مطلب کہ وہ کنٹرول کس کا ہوگا، کیسے وہاں ریہیبلیٹیشن کرنی ہے. ابھی تک یہ کوئی کلیئر نہیں ہے اس میں. ابھی تو بورڈ بنا ہے، اس کے آگے انہوں نے کل اجلاس ہونے جا رہے ہیں اس بورڈ کا. جی ہاں، تو اس کے بعد یہ جی اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ وہ کیا وہاں تجاویز پیش کی جاتی ہے. میرا خیال ہے مختلف ممالک جو ہوں گے نا، جو ممبر ہیں، وہ اپنی اپنی تجاویز پیش کریں گے اور اس کے اوپر فائنل جو ہوگا وہ پھر. آپ کو اعتماد مل گیا کیا پیپلز پارٹی کو پرائم منسٹر کی طرف سے؟ نہیں، ابھی تک تو کسی کو بھی نہیں اعتماد میں لیا گیا، اور شاید ہو سکتا ہے اوپر صدر صاحب سے یہ بات ڈسکس ہوئی ہو. میرا نہیں خیال ہے کہ صدر صاحب کی مرضی کے بغیر یا ان کو آن بورڈ نہ کیا ہو، کیونکہ وہ آئینی صدر ہیں اس ملک کے، آئینی سربراہ ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں بٹ صاحب کی طرف آتی ہوں. بٹ صاحب کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان نے غزہ میں پائیدار امن کے لیے بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت تو قبول کر لی ہے، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آنے والے دنوں میں پاکستان کی پوزیشن اس حوالے سے کیا ہوگی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فائزہ. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ جو غزہ پیس کا جو پروسیس ہے، یہ تو ٹرمپ صاحب کا اپنا ایک انفرادی طور پر پیش کیا ہوا ایک فارمولہ ہے. جی. اگر دیکھا جائے انٹرنیشنل لا کے مطابق تو یہ جو یو این او کو چارٹرڈ ہے اس کے ٹوٹل اپوزٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یو این او کی اگر کچھ شکیں ہیں جسے ہم دیکھ لیں جس کو، تو وہ غزہ کی اس باؤنڈری کو متنازع مان چکا ہوا ہے. لیکن چلے نہیں ہو اس وقت، کیونکہ مائٹ از رائٹ. ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ظاہر وہ جو چاہیں ان کو ہماری طرف سے یہ کریڈٹ بھی ہے کہ وہ بہت پرامن اور بہترین لیڈر ہیں جنہوں نے بے شمار جانوں کا جو ضیاع تھا اسے ہونے سے بچایا. یہ ہمارے ہی چیف ایگزیکٹو نے ان کو اعزاز دیا ہوا ہے. تو چلے، مسئلہ یہ ہے کہ اب تو یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے اسٹیٹ کے لیے، ریاست کے لیے. اچھا، اسٹیٹ ریاست سے مراد یہ ہے کہ جب اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، جس کا جب ہم بھی نام لیتے ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے جو فاؤنڈر آف پاکستان ہے، ان کی ایک واضح ایک اسٹیٹمنٹ بھی ہے اور اسٹیٹ پالیسی بھی ہے کہ وہ اسرائیل کو اس بارے میں کیا الفاظوں سے جب پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی، تو اسٹیٹ پالیسی تو اگر تو قائد اعظم کا یہ پاکستان ہے، تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بانی ابھی بھی اگر ہم مانتے ہیں بحثیت عوام بھی اور بحثیت آفیشلی بھی اور اسٹیٹ بھی کہ اس کے جو بانی ہیں وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہی ہیں، تو پھر ان کی جو کہی گئی ہوئی باتیں ہیں وہ تاریخ کا ایک حصہ ہیں. اب امتحان اس لیے ہے کہ یقیناً ظاہر ایک پریشر تو ہوگا. پریشر سے مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پر سیاستدانوں نے کچھ کیا نہیں ہے. یہاں پر ماس وائڈ کرپشن کے علاوہ دوسرا اور کوئی ایسا سٹرانس نظر نہیں آتا جس سے پاکستان کو تباہ و برباد کرنے میں ان کے ہاتھ نہ ہوں. اور تمام جتنے بھی سیاسی جماعتوں کی اشرافیہ ہے، دو دو ہاتھوں سے انہوں نے پاکستان کو جس نے لوٹا ہے، جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی وہ طاقتیں جو دیکھ رہی ہیں وہ اسے بطور ایک ٹولز استعمال کریں گی اور ان سے یہ فیصلے کروائیں گی جو وہ چاہتی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے فائزہ، اس کو پارلیمنٹ موجود ہے اور عوامی سطح پہ ایک ریفرینڈم کروا لیا جائے.
रेफरेंडम से मुराद जब हम ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है ये डेमोक्रेटिक एक स्टेट है, रियासत है, तो इसमें जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, यहाँ पर पार्लिमानी निज़ाम भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, तो फिर क्यों ना एक रेफरेंडम करवाने के लिए अवाम से राय ली जाए, जो कि असल इसके वारिस कहे जाते हैं, है नहीं, लेकिन समझे तो यही जाते हैं। वो जो 24 करोड़ 25 करोड़ लोग इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, वो क्या समझते हैं कि इस स्टांस पे हमें स्टेट को मजबूत करने के लिए अपनी जो ओपिनियन है वो क्या देनी चाहिए, होना तो ये चाहिए। लेकिन अगर फैसले इसी तरह होते रहे तो मैं ये समझता हूं कि आने वाले वक्तों में ये जो लोग इस रियासत में रहते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि गैरतमंद कौम यहाँ पर बसती है, गो के यहाँ पर चंद लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने उनके गैरत का सौदा करके मालूमात तो कमा लिया होगा, लेकिन यह नहीं हो सकता कि यहाँ पर ये जो कौम जो है इसको बड़ी आसानी के साथ उनको एक आसान रास्ता दे दे। इसके लिए कौम जरूर बाहर निकलेगी और निकलना भी चाहिए, अपनी राय देनी चाहिए, और ये लेने से स्टेट के जो एग्जेक्टिव है ना वो मजबूत होंगे। फायदा उनको रेफरेंडम करवाना चाहिए, उनको अवाम के पास जाना चाहिए, उनको पार्लियामेंट के पास जाना चाहिए, जिसका वो नाम देते हैं कि पार्लियामेंट बहुत सुप्रीम है। सिर्फ ये है कि आने वाले वक्तों में ये एक बहुत बड़ा कड़ा इम्तिहान है, ये कोई आसान मामला नहीं है, क्योंकि इसको जो सेवानी कुव्वतें हैं वो समझती हैं कि हमास एक आखिरी ऐसा एक ईमान से भरा हुआ एक मनज़्ज़म उनके सामने टोला कह ले जी उनको, या एक चंद ईमानी जो गिरफ्त रखने वाले लोग हैं, अगर इनको हटा दिया जाए तो फिर जो सेवानी कुव्वतों को पता है कि जिस तरह हमने तमाम लोगों को करप्ट लोगों के जरिए मुंतशिर करवा दिया है, आइडियोलॉजी को मलिया मेड करवा दिया है, तो फिर उनके सामने मुकाबला करने वाला कोई नहीं। बिल्कुल ठीक है। आसिफ साहब से जान लेते हैं। आसिफ साहब, अब से कुछ लम्हात पहले सदर प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो फरमा रहे थे कि अमेरिका ने तारीख में इतनी माशी तरक्की नहीं देखी जितनी कि अब हो रही है, यानी कि वो अपने दौरे हुकूमत को एक बेहतरीन दौरे हुकूमत के तौर पे पेश कर रहे थे। अच्छा, इसमें जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ लगी वेनेजुएला के हवाले से जो हुआ वो हम सब ने देखा, किस तरह से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को वहाँ से उनके बेडरूम से उनकी वाइफ समेत उठा के अगवा करके ले जाया गया, फिर वहाँ न्यूयॉर्क ले गए। मसला ये है, वो कह रहे हैं कि हम तो वेनेजुएला की मदद कर रहे हैं, अब वो बहुत शानदार जा रहा है, मुस्तकबिल में ज़्यादा कमाई करेगा, क्योंकि हर बड़ी ऑयल कंपनी अमेरिका के साथ ही वहाँ जा रही है। मुझे सदर ट्रंप के इस स्टेटमेंट से ऐसे लगा कि वो अपना हक समझते हैं हर खित्ते पे, हर जगह पे, कि जहां उनको लगता है कि बेहतरी आनी चाहिए वो इस तरह की हरकत कर देंगे। आसिफ साहब। जी 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 फायदा इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये कि जो ट्रंप साहब है जी जी ये देखिए, और वो समझते हैं कि वो जिस तरह एक जी आसिफ साहब, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? फिरौनियत कोई पत्ता हिंदुस्तान ने, मुझे तो यकीन नहीं कि ये पाकिस्तान में ये उसका बोर्ड का मेंबर बना कबूल किया होगा, मुझे सच्ची बात है अभी तक यकीन नहीं। लेकिन अगर ये ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट आ गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी हमाकत और कोई नहीं होगी। क्योंकि अब देखिए, इस बोर्ड में शमूलियत जो है वो दर हकीकत इसराइल को तस्लीम करने के मुताबिक है। तो हमारा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है इसराइल के हवाले से, इसराइली रियासत के हवाले से, वो तो दुनिया के सामने है। हाँ। वो यहाँ जिक्र भी हुआ है कायद-ए-आज़म साहब के फरमान का। उसके साथ साथ सर ये तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से कंफर्मेशन आई है आसिफ साहब, तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ही ये कंफर्मेशन आई है। जी जी, उनकी जानिब से आई है कि पाकिस्तान की जानिब से बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत की उन्होंने तस्दीक की है। जी जी, तो ये मेरा ख्याल है ये हमारी तारीख के स्याह अबवाब में शामिल होगा ये मामला, अगर इन्होंने उस बोर्ड की शमूलियत कबूल कर ली है उस बोर्ड में। वो अलग बात है कि जब पहले ये अमन के डायलॉग हुए थे इस्लामिक कंट्रीज के, और पाकिस्तान भी उसमें शामिल था, कुछ 6-7 मुमालिक थे, तो उसमें फिर ट्रंप साहब ने जो क्रेडिट लेते हैं कि उन्होंने मुआहदा करवाया अमन पीस, वो जो मुआहदा था उसका क्रेडिट भी वो लेते हैं, जिसका वो
यानी कि पाकिस्तान भारत जंगबंदी का क्रेडिट लेते हैं, उसमें बेशक पाकिस्तान शामिल था, लेकिन जहां तक बात है इस बोर्ड की, यानी कि क्या इसके पैरामीटर्स क्या है, तभी पता चलेगा ना कि अब देखिए ट्रंप साहब तो यानी कि खुलकर इसराइल के साथ है, और इसराइल का जो एजेंडा है वो दर हकीकत ट्रंप का एजेंडा है, और एजेंडा वही है कि फलस्तीनियों से गजा को पाक करना है, यहां से निकालना है फलस्तीनियों को। तो ये जो बोर्ड है इसका मकसद भी, इसकी तश्कील का मकसद भी यही है। एक ट्रंप साहब तो बार बार ये कहते रहते हैं कि एक यानी कि पुरअमन खिता तभी बनेगा जब फलस्तीनी को, और इन्होंने कहा भी था, इन्होंने ऑफर भी की फलस्तीनियों को कि वो यहाँ से किसी और जगह पर चले जाए। तो ये तो जाहिर है एक फलस्तीनियों की जो स्ट्रगल है, एक 70 साल की जो स्ट्रगल है, उसको निगेट करने वाली बात है ना। तो इसको कैसे हम कबूल कर सकते हैं? यानी कि फलस्तीनियों को यहां से बेदखल करने का जो एजेंडा है उसका हम साथ देकर अपने आप को किस तरह मुतबर करार दिलाएंगे अपनी कौम के रूप में। यहाँ जो तजवीज साहब ने पेश की कि रेफरेंडम करवाया जाए, लेकिन सर जो तर्जुमान दफ्तर खारजा, अब लेकिन आसिफ साहब जो तर्जुमान दफ्तर खारजा इसका एंगल दे रहे हैं ना, अपने तौर पर इन्होंने ये यानी कि बगैर पार्लियामेंट को इत्तेफाक पे दिए। जी जो तर्जुमान दफ्तर खारजा इसका एंगल पेश कर रहा है उसके मुताबिक पाकिस्तान आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि 1967 से कबल की सरहदों पर मुश्तमिल फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल-हुकूमत अल-कुद्स शरीफ है। ये एंगल तो ये दिया जा रहा है सर। ये देखिए हमारा स्टैंड तो इस हवाले से सऊदी अरब के साथ है ना, हमारा अलायंस सऊदी अरब के साथ है, जो एक पैक्ट हुआ है, बाकायदा दिफाई मुआहदा हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब का, तो हमारे मुफादात एक जैसे हैं। तो सऊदी अरब ने तो कैटेगरिकली कहा है कि फलस्तीन की आज़ादी और उसकी आज़ाद रियासत को तस्लीम किए बगैर हम ना इसराइल को तस्लीम कर सकते हैं, ना किसी और बात, कोई और बात हमें काबिल कबूल होगी। तो पाकिस्तान का भी सऊदी अरब के साथ ही अब तक ये स्टैंड रहा है। तो अब इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान मेरी समझ से बालातर है कि ये कैसे इन्होंने फैसला कर दिया होगा, और यकीनी बात है बहुत कौम की तरफ से भी इन्हें मुजाहमत का सामना करना पड़ेगा। ये कोई आसान मामला नहीं है, ये कोई सियासत यानी कि जो पाकिस्तान की यहाँ एक ब्लेम गेम की सियासत होती है, ये उससे रिलेट नहीं करता ये इशू। ये बहुत संगीन सीरियस मामला है, इस पर तो बहुत सोच विचार करनी चाहिए, क्योंकि मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया कि इसमें शमूलियत जो है इसराइल को तस्लीम करने के मुतरादिफ है। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इस यानी कि ये जो बोर्ड, अमन बोर्ड है, उसमें शामिल होकर कोई फलस्तीनियों के काज की कोई खिदमत कर पाएगा। ये तो फलस्तीनियों के काज के सरासर उलट बात है। जिस तरह उनका एजेंडा है, ट्रंप साहब का एजेंडा है, और अब तक देखिए ना वो जो 3 महीने पहले जो अमन मुआहदा हुआ था, उसके बाद भी क्या इसराइल ने अपने जुनूनी हाथ रोके हैं? उसका तो मुसलसल वही यानी कि गजा में वही कार्रवाइयां, वही बमबारी, वही शेलिंग और वही कत्लेआम बर्बरियत का सिलसिला जारी है उसका। और अभी लास्ट वीक एक रिपोर्ट आई थी कि इन 3 महीनों में भी 300 फलस्तीनी जो है ना वो शहीद हुए हैं गजा में इस्राएली कार्रवाइयों में। तो उसकी क्या हैसियत, वक़्त क्या है? यहाँ आप देखिए जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं, इसी तरह आलमी अदालत इंसाफ है, वो उनके तो फैसले जो वो कैटेगरिकली इस्राइल के ये जो एक जुनूनियत है उसका कब्जा है। ठीक है आसिफ साहब, यानी कि आपके ख्याल से ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। आसिफ साहब आपके ख्याल से ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। मैं ज़रा चौधरी साहब से जान लूँ। चौधरी साहब, जैसे आसिफ साहब ने कहा है कि बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट सिचुएशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़ी इस सोच विचार के बाद फैसला लेने की ज़रूरत है। लेकिन इस पूरे खित्ते के हवाले से हमारी स्पेशली हमारी इसमें पोजीशन क्या है? पाकिस्तान तो उसमें शामिल होने जा रहा है, मतलब वो जो इजलास है उसको अटेंड करने जा रहा है। देखिए, मैं आसिफ साहब मेरे बड़े भाई हैं, पुराना तल्लक है इनसे मेरा, मैं इनकी बात से इत्फाक करता हूँ कि बिल्कुल पार्लियामेंट में ये इशू जाना चाहिए था और पार्लियामेंट से ही इजाज़त लेनी चाहिए थी। जैसे मुझे याद है कि 9/11 के वक़्त अमेरिका ने टर्की को कहा था कि हम अपनी फ़ौजें इधर भेजना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट से इजाज़त लेंगे। जब वो पार्लियामेंट गए तो पार्लियामेंट ने इजाज़त नहीं दी थी। तो मेरा ख्याल है कि इनको भी यही करना चाहिए
کہ پارلیمنٹ سے اب تو پیچھے وقت ہی نہیں رہا، چونکہ کل تو جا رہے ہیں جی، لیکن اجلاس تو چل رہا ہے نا ابھی. اجلاس تو کس وقت بھی ہنگامی اجلاس تو کسی وقت بھی بلایا جا سکتا ہے، ویسے چل بھی رہا ہے اکیلی. تو بات یہ ہے کہ ان کو بالکل اجازت لینی چاہیے تھی، اور کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، فلسطینیوں سے بھی غلطیاں بڑی ہوئی ہیں، بلکہ ان کے بڑوں نے ان کو زمینیں دیں پیسے کے لالچ میں. ان کو جب یہ آئے یہ صہیونی لوگ وہاں پہنچے ادھر اسرائیلی، اور ان کو زمینیں دے دیں پیسے کے چکر میں، یہ بھی ان کے بڑوں کی غلطی. دوسرا غلطی یہ ہوئی کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کے پاس یاسر فات صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ جی مجھے بتائیں کہ چونکہ ان کو آفر ہوئی تھی کہ یروشلم جو ہے نا آدھا آپ رکھ لو آدھا ہم رکھ لیتے ہیں، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا بالکل بغیر آنکھیں بند کر کے جا کے ایگریمنٹ کر لو. تو وہ پتہ نہیں کیا جب وہاں گئے یاسر فات تو وہ بدل گئے. تو مرنے سے پہلے انہوں نے CNN یا BBC کو انٹرویو دیا کہ میں آج ذوالفقار علی بھٹو کی تجویز نہ مان کر مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں نے کیوں نہیں وہ تجویز مانی. تو یہ غلطیاں شروع سے ہوتی آئی ہیں، اب نہیں مزید ہونا چاہیے، چونکہ انہوں نے بیچاروں نے بہت صبر کر لیا ہے. غیر انسانی سلوک، غیر درندگی سے بھی بدتر ان کے ساتھ سلوک ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ سعودیہ اور پاکستان جو ہے ان کو خاص طور پہ ان کا خیال کرنا چاہیے. کوئی ان کے مفادات کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے. ان کے جو ابھی ریہیبلیٹیشن ہونی ہے ان میں ان کو پورا ان کی مدد کرنی چاہیے جا کے. اور یہ قتل عام جو ابھی تک چل رہا ہے یہ بند ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بٹ سر اس میں بورڈ آف پیس میں شامل ہونا، سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے ہمیشہ ممالک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں نا، کیا ہمارے مفادات میں ہے کہ ہم بورڈ آف پیس میں شامل ہوں؟ کیونکہ ہم سعودیہ کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ میں بھی شامل ہیں، ہم نے ان کے ساتھ ایک جو ہے وہ سیکیورٹی کا ایک معاہدہ بھی سائن کیا ہوا ہے. تو اب اس کا مطلب ہم ایک اسٹیک ہولڈر کی حیثیت سے بھی وہاں جا رہے ہیں. تو اس میں آپ کے خیال میں یہ پاکستان کے مفادات میں ہے یہ فیصلہ لیا گیا؟ جو دیکھیے فائزہ، آپ کے سوال سے پہلے جو ایچ او صاحب میرے بڑے محترم ہیں، مجھ سے زیادہ اتھینٹک پولیٹیشین بھی ہیں، اور ظاہر ہے ان کے پاس ظاہر علم کے اعتبار سے بھی ایک وسیع تجربہ بھی ہوگا. میں جو اپنی ناقص جو میری ریسرچ ہے جو حقیقت بھی ہے، دیکھیں پہلی جنگ عظیم کے بعد جب برٹش اسٹیبلشمنٹ نے قبضہ کیا، جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹ رہی تھی یا ٹوٹ گئی، تو وہاں کے جرنیل سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ جا کے فائزہ سٹکس مارتے رہے کہ ویئر آر ایوبی وی آر ہیئر، اور یہ فلسطین کو بدنام کیا جا رہا ہے. دیکھیں اس کے بعد برٹش اسٹیبلشمنٹ 1945 تک وہاں رہی ہے. مجھے پتہ ہے یہ ربوہ کس نے دیا ہوا ہے 100 سال کے لیز پہ؟ کیا یہ ہم پاکستانیوں نے ان کو دیا ہوا ہے؟ جو یہاں پر ربوہ میں ہم سمجھتے ہیں کہ 100 سال کی جو لیز ہے، یہ تو سارے کارستانیاں برٹش اسٹیبلشمنٹ کی UN کے بعد شروع ہوئی ہیں. یہ تو فلسطین کو بدنام کیا جا رہا ہے. لوگوں کو اگر انہوں نے چند گھر دے دیے تو پوری اسٹیٹ تو انہوں نے نہیں دی. پوری اسٹیٹ کو لیز دینے والا دیکھنا چاہیے، آج تاریخ کی ریسرچ کرنی چاہیے. یہ برٹش اسٹیبلشمنٹ کا بویا ہوا پودا ہے جو ان کو بدنام کر رہا ہے. وہ تو ایمانی لوگ ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو مظلوم کہنا بھی گناہ ہے، کیونکہ وہ مومن ہیں، وہ ڈٹ جانے والے لوگ ہیں. مظلوم تو ہم جیسے لوگ ہیں جو ظلم کو پیدا کرنے والے لوگ ہیں، جو ظالموں کی بات ماننے والے ہیں، جو عالمی طاقتوں کے نیچے دب جانے والے ہیں. مظلوم تو ہم ہیں، وہ تو ڈٹ جانے والے لوگ ہیں. ہمیں اس بارے میں تاریخ کا صحیح استعمال کرنا چاہیے کہ آیا جو برٹش اسٹیبلشمنٹ جو 1945 سے 48 سے کارستانیاں کرتی رہی، انہوں نے وہ جگہ دے کر ان کو دیکھیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کا نظام ہے، جس کے پاس طاقت ہے، نظام بھی اسی کا ہے. آج طاقت ان کے پاس ہے، نظام بھی ان کا ہے. وہ جو کہیں گے وہی سچ ہے. جس کو لیڈر کہیں گے وہی لیڈر ہے. جس کو وہ غدار کہیں گے وہی غدار ہے. جس کو مولم سمجھیں گے وہی مولم ہے، کیونکہ طاقت ان کے پاس ہے، وسائل ان کے پاس ہے، نظام ان کا ہے. ان کو بدنام کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرور تاریخ کا اس بارے میں سہارا لینا چاہیے. اور سب سے جو اہم ترین بات جو آپ کا سوال ہے فائزہ، اس میں مجھے بتائیں کہ پاکستان کے مفادات کی اگر سیاست کی ہی بات کر لیں انٹرنل، تو کیا بھی پاکستان کی انٹرنل سیاست 25 کروڑ لوگوں کے مفادات کو کوریج دیتی ہے؟ ایک کانسٹیٹیوشن ہے یہاں پر. آج تک اس کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، آج تک اس مظاہرے کو نہیں ملے. وہ سندھ کا ہو، وہ پنجاب کا ہو، وہ بلوچستان کا ہو، وہ بھلے KPK کا ہو،
सरदार यहाँ पर काबिज है, अशराफिया यहाँ पर काबिज है, और वो तमाम पिट्ठू जो ईस्ट इंडिया कंपनी से चलते लगे आ रहे हैं, वो आज तक हम देखते हैं कि जो बेलाग जो इख्तियारात है उनके पास हैं। हमें देखिए मफादात के लिए यहाँ पर सबसे पहले अपनी जो अंदर बोझ है, जो हमारे अंदर है, जो हम एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, हम पहले बहसीत कौम इकट्ठे तो हों, हम कौम इकट्ठे होकर इकट्ठे होना चाहिए, वो इकट्ठे होकर ही हम पाकिस्तान के मफादात का मुकाबला कर सकते हैं। फायदा पाकिस्तान इस वक्त बहुत सारे खतरात के जो सराहता मंडला रहे हैं उसके नीचे, और चंद जो लोग हैं जिनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, जिनका मकसद यहाँ गुलाम रखना है, जिनका मकसद यहाँ पर 24 करोड़ लोगों के हुकूक को गस्ब करना है, उनके नजदीक शायद आजादी की कोई अहमियत नहीं है। बट साहब आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पे कौम को भी एक होने की ज़रूरत है, तमाम सियासी जमातों को भी अपने इख्तलाफात एक साइड पे रख के एक पेज पे आने की ज़रूरत है, ताकि बेहतरीन फैसले हो सके और जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ पाकिस्तान को फेस करना पड़े ये भी ख़त्म हो सके। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ बात करेंगे गुल प्लाजा के हवाले से। दुकान से मज़ीद लाशें भी बरामद हो रही हैं, एक दुकान से 30 लाशें बरामद हुई हैं और कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं, और उस सब पे अलावा जो एक ढकोसला करार दे दिया है ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम को, उस पर भी बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद।